جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام سلمان رشد ہے اور آپ منافع انویسٹمنٹس کے پلیٹ فارم سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ تیسری ویڈیو ہے بیسیکلی ہماری، اور اس ویڈیو میں آپ سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہوں گا۔ آلریڈی ہم اس کے اوپر جو ہے دو ویڈیوز آلریڈی بنا چکے ہیں مارکیٹ کے حوالے سے۔ اچھا دیکھیں جی، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو کانٹینٹ میں کریٹ کر رہا ہوں یہ ایک تو ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے، اس لیے اس کو دیکھیں بھی صحیح اور سپریڈ بھی کریں، اور ہمارا یہ جو چینل ہے اس کو آپ خود تو دیکھ رہے ہیں تو اپنے دوستوں تک بھی ضرور پھیلائیں، تاکہ یہ جو اویئرنیس ہے یہ ماس لیول پر جو ہے وہ پہنچ سکے۔ تو دیکھیں جی، مارکیٹ کے حوالے سے میں بات کروں تو کے ایس سی 100 انڈیکس جو ہے اس نے ابھی تک اپنا ٹیمپو جو ہے برقرار رکھا ہوا ہے۔ ایک آدھی کریکشن تھی بیچ میں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مارکیٹ کوئی زیادہ سمجھ لیں کہ بڑی بگ کریکشن ابھی تک نہیں آئی۔ اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ ایک تو ہمارا جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں ان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کریکشن نہیں ہے۔ پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں کہ جو اسرائیل غزہ کا جو معاملہ چل رہا ہے، اگر یہ معاملہ اسکیل اپ نہیں ہوتا اس معاملے میں، اس لڑائی میں ایران آگے نہیں آ جاتا، تو تب تک تو حالات جو ہے وہ یوزلی انڈر کنٹرول لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر انٹرنیشنل کموڈیٹیز کی بات کریں تو انٹرنیشنل کموڈیٹیز میں ہماری جو آئل ہے وہ بھی کوئی اتنا زیادہ ایگریسو نہیں ہوا، آئل کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھی نہیں ہیں، بلکہ آئل جو ہے وہ کنزیکٹیولی انڈر پریشر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو معاملہ چل رہا ہے انٹرنیشنلی یہ کوئی زیادہ اسکیل اپ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ جو مڈل ایسٹ کے اندر جو ٹینشن ڈلی ہوئی ہے یہ اسکیل اپ نہیں ہو رہی، اور اگر یہ اسکیل اپ کرتی ہے، اس کے بتانے کا مقصد آپ کو کیا ہے؟ بیسیکلی یہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں روزانہ کی بیسس پہ کیوں کور کر رہا ہوتا ہوں؟ انٹرنیشنل مارکیٹ کو کور کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ تک جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ویو کے ساتھ آپ اپنی معیشت کو دیکھیں گے تو اس کا ایک جو ہے بگر امپیکٹ ہوگا، اس کے ایک بگر امپلیکیشنز ہوں گی، اور آپ آسانی سے آرام سے جو ہے وہ اپنے سٹاکس کو جو ہے وہ انالائز کر سکیں گے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے تناظر میں جب چیزیں دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو چیزیں زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ لگیں گی۔ کیونکہ دیکھیں کیپٹلزم جو ہے دنیا کی جو معیشتیں ہیں وہ کس طرح سے چلتی ہیں، وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اپنی ویڈیو میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ دنیا میں ایک نظام ہے جو زر کا نظام ہے، جو کیپٹلزم ہے، کس طرح سے ایکٹ کرتی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے ہم سٹاک مارکیٹ کو نہیں سمجھ سکتے، ہم بزنسز کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو دنیا کا جو نظام ہے یہ جو ہے وہ انٹرسٹ کے اوپر چلتا ہے، سود کے اوپر چلتا ہے، منی سپلائی پہ چلتا ہے، جو کہ بہت پرانا جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک، کسی بھی ملک کا جو سینٹرل بینک ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں اسٹیٹ بینک ہے، اس طرح کسی بھی ملک کا جو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے یا سینٹرل بینک ہوتا ہے وہ منی سپلائی کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس وقت جو پوری دنیا کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مانیٹری ٹائٹننگ ہے، شرح سود بڑھائی ہوئی ہے سینٹرل بینکس نے، جس کی وجہ سے جو بزنسز ہیں وہ اپنی لیکوڈیٹی ریز کرنے میں ان کو پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کی کوئی چیز جو ہے وہ ایک تو ہوتی ہے کہ آپ سستے دام پہ چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں، میں انٹرسٹ ریٹ کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، تو انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ اگر ہائر ہوں گے، ہماری کاسٹ آف بورونگ ہائر ہوگی، شرح سود زیادہ ہوگی، تو اس کی امپلیکیشنز یہ ہوگی کہ بزنسز اپنی ایکسپینشن کی طرف نہیں جا سکیں گے، بزنس اپنے ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹس نہیں پوری کر سکیں گے، تو وہ تھوڑا کام کریں گے۔ جب وہ تھوڑا کام کریں گے ظاہر سی بات ہے تو پھر لے آف ہوگی تو لوگوں کی نوکریاں جائیں گی، اور اس سے جو ہے وہ اسپینڈنگ سفر ہوگی، اور جو ڈیمانڈ کی وجہ سے جو ہے وہ انفلیشن یعنی شرح سود بڑھ رہی ہے۔ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں سینٹرل بینک کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ شرح سود کو کنٹرول کرنا، جو انفلیشن ہے اس کو کنٹرول کرنا، اور اس کے مطابق وہ شرح سود کو بڑھاتے یا کم کرتے رہتے ہیں۔ اور گروتھ جو ہے وہ سینٹرل بینک کا دوسرا سمجھ لیں آبجیکٹو ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرح سود جو ہے وہ مسلسل پچھلے 1-1.5 سال 2 سال سے جب سے کووڈ آیا اور اس کے بعد سینٹرل بینکس نے مانیٹری ٹائٹننگ کی، کیونکہ جب بہت زیادہ پرنٹنگ کی گئی تو منی سپلائی بہت زیادہ ہو گئی مارکیٹ میں، جس کی وجہ سے انفلیشن آیا۔ تو اس انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر سینٹرل بینکس نے جو ہے وہ شرح سود بڑھا لی، اور اس شرح سود کے بڑھانے کی وجہ سے پوری دنیا کی جو مارکیٹیں ہیں وہ کریش کر گئیں، نہ صرف پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی مارکیٹس نے جو ہے وہ کریش کیا۔
تو اس لیے یہ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ بولتا ہوں. تو اب یہ تو معاملہ ہو گیا نا جو میں نے چیز آپ کو ایک ایجوکیشن پرپز کے لیے سمجھائی ہے. اب اس کے بیک اینڈ پہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک نارمل انسان کی زندگی کو کس طرح سے ہرٹ کریں گی, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس جو سینٹرل بینک کی جو بھی پالیسیز ہیں اس کے اوپر کیا نظر رکھنی چاہیے. دیکھیں جو انفلیشن ہے یہ ان کا پرائمری گول ہے. یو ایس اے کی بھی میں بات کرتا ہوں کہ وہ 2% کے انڈر لے کے ہیں. 2% سے زیادہ کی انفلیشن وہ برداشت نہیں کر سکے, کیونکہ دیکھیں انفلیشن ہوگی تو اس کی وجہ سے جو ہے لوگ مطلب کم سپینڈنگ کریں گے, ظاہر سی بات ہے ان کی پرچیزنگ پاور نہیں رہے گی, تو اس کی وجہ سے پھر ڈیفینیٹلی یہ جو ہے وہ معاملات خراب ہوں گے اور دنیا کی جو حکومتیں ہیں وہ کولیپس کریں گی. تو اس کی وجہ سے یہ جو مہنگائی ہوتی ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اب میں کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, ابھی جو سینٹرل بینک کی جو ریسنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے شرح سود نہیں بڑھائی, اور اب باتیں یہ ہونا شروع ہو گئی ہیں مارکیٹ میں. آج صبح کی جو مطلب بات چیت چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیا اب سینٹرل بینکس نے یا فیڈ نے جو ہے وہ ریٹ یہاں پہ سٹیبلائز کر دیا, یعنی مزید اب ریٹ جو ہے وہ نہیں بڑھے گا. تو اس کے اوپر سینٹرل بینک کی آج آئی تھنک میں جس وقت ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تو آپ تک نہیں پہنچے گی, یہ ویڈیو ریکارڈ ہونے کے بعد جو ہے جیسے ہی, کیونکہ کل چھٹی ہے, کل 9 نومبر ہے, اقبال ڈے ہے, تو اقبال ڈے کے بعد میں ہوپ فلی جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں گا. تو اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کمنٹری کا کیا بیسیکلی اثر پڑا ہوا ہے اور مارکیٹیں کس طرح سے اس کے اوپر ریئیکشن دیں گی. تو وہ کمنٹری بیسیکلی کیا ہے, وہ کمنٹری یہ ہے کہ انہوں نے بتانا ہے کہ آگے جو ہے کیا آپ آپٹیمسٹک رہ سکتے ہیں, کیا آپ مائنڈ میں یہ رکھ کے کام کر سکتے ہیں کہ شرح سود مزید جو ہے وہ نہیں بڑھے گی. اور مجھے یہ لگتا ہے, میرا یہ ویو یہ ہے کہ وہ اس میں درمیان کی بات کریں گے. کوئی درمیان کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ مارکیٹس جو ہیں وہ ریٹ جو ہے وہ اس کو اب اسٹیٹس کو میں لے کے جائیں گی اور مزید جو ہے وہ شرح سود نہیں بڑھے گی. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ابھی شرح سود کے اوپر کوئی بات کرنا مشکل ہے, کیونکہ جب تک یہ مڈل ایسٹ کرائسس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا تب تک جو ہے وہ حالات اسی طرح سے جو ہے وہ بندھے ہی رہیں گے. اچھا, آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں, کیونکہ ابھی دوسری ویڈیو ہماری ابھی پبلش ہوگی, اب یہ تیسری ویڈیو میں ریکارڈ کروں, آپ سوال ڈالتے رہیں اس کے کمنٹ سیکشن کے نیچے, تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں کو رسپونڈ جو ہے وہ انشاءاللہ کرتا رہوں گا. پاکستان کی مارکیٹ ابھی تک فی الحال کے لیے بہتر ہے اور اس میں کوئی فی الحال جو ہے وہ کریکشن یا کریکٹیو موڈ کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. لیکن اگین بات یہ ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, کیا آپ نے ان شیئرز کے جو ہے وہ سلیکشن کی ہے یا ان شیئرز میں کام کر رہے ہیں جو ابھی ان ریلیز میں چل چکے ہوئے ہیں, جو پریویس ریلیز چلی ہے اتنی لمبی چوڑی, ان ریلیز میں کیا آپ کام کر چکے, ان ریلیز میں کیا آپ نے ہائیسٹ ریٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو پھر تو آپ کے لیے رسک ہے. ٹھیک ہے, اب رسک ہے تو اس کے والی بات جو ہے وہ ڈراموں کی حد تک یا اس کی حد تک تو سمجھ لگتی ہے, لیکن رسک بھی کیلکولیٹڈ لینا چاہیے نا. یہ نہ ہو کہ آپ ایک جس کو کہتے ہیں نا انے واہ رسک لیں اور ایسے سٹاکس جو کہ آلریڈی 3 2 گنا بڑھ چکے ہیں اور اسی کے اندر آپ کام شروع کر دیں, تو وہ آپ کے پورٹ فولیو کو اڑا سکتی ہے. اسٹاک مارکیٹ کے اندر پہلی جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا رسک کو مینج کرتے ہوئے اسٹاک مارکیٹ میں ریٹرن بنانا ہوتا ہے. میرے پاس بڑے کلائنٹس آتے ہیں, بڑے دوست ہیں جو کام کرتے رہتے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں 10 سال سے 15 سال سے ہم کام کر رہے ہیں اور سٹاکس میں ککھ نہیں بچا سوائے سر دردی کے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا رسک نہیں مینج کیا. ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹپس کے اوپر کام کرتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو سنی سنائی بات پہ, تو سنی سنائی بات جو ہے وہ یوزلی ایسی ہوتی ہے, وہ اس بندے کو جو آپ کو سنا رہا ہے ہو سکتا ہے اس نے بھی کہیں سے سنی ہو, لیکن یوزلی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ سنا رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اس کا مفاد ہو, آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس کو عزیز نہیں ہوتا یوزلی. لیکن وہ جہاں سے چلتی ہے وہ خبر, اس کے اندر یوزلی لوگ اس کو پاس آن کرتے جاتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے جاتے ہیں. اور یہ جو خبریں ہوتی ہیں یوزلی یہ خبریں آپ کے فائدے کے لیے, میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اور میرے فائدے کے لیے نہیں بنائی جاتی. یہ جن لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں وہی اس سے جو ہے وہ پروفٹ کما رہے ہوتے ہیں, نفع کما رہے ہوتے ہیں. تو میری جو اکثر عزیزوں سے بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اسٹاک سے 15 سال سے 20 سال سے کام کریں, منافع کیوں نہیں کمایا. تو ریزن یہی ہے بیک اینڈ پہ کہ یا تو وہ پینی اسٹاکس میں کام کرتے ہیں یا ایسے اسٹاکس جو نیگیٹو
ارننگ ہوتی ہے جن کی، یعنی جن کا لاس ہوتا ہے. تو لاس میکنگ اینٹیز میں یا لاس، ایک کمپنی جو خود کچھ نہیں کما رہی وہ آپ کو کیا کما کے دے گی؟ ٹھیک ہے نا. یہ ایک چھوٹا سا میری جو ہے چھوٹی سی بات ہے، اس کو پلے باندھ لیں کہ جو کمپنی خود نہیں کما رہی وہ آپ کو کیسے کما کے دے گی، اور جس کمپنی کے اندر گروتھ نہیں ہے وہ بھی کمپنی جو ہے وہ لانگر رن میں سسٹین نہیں کرتی. تو آپ لوگوں کے سوالات جو ہے وہ میرے تک پہنچ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو میں نے پریویس ویڈیو میں بھی بتا دی ہے. تو ابھی تک جو مارکیٹ کی اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ان شیئرز کے اندر کام کریں، ان اسٹاکس میں کام کریں جن میں ابھی اپ سائڈ نہیں آئی. اگر آپ مطلب کسی بھی ایسے اسٹاک میں کام کریں گے جو آلریڈی بڑھ چکا ہوا ہے تو وہ آپ کے لیے ایشو بن سکتا ہے، آپ کے لیے پرابلم بن سکتا ہے، آپ کا کیپٹل کھا جائے گا وہ. اور مارکیٹ میں کیپٹل بچانا، کیپٹل پروٹیکٹ کرنا سب سے بڑا فن جو ہے وہ یہی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے. اس کے علاوہ میں 2-3 جو ہے ویڈیوز ون گو میں ابھی جو ہے وہ ریکارڈ کروں گا جو کہ مختلف ٹاپکس پہ ہوں گی، کیونکہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے کہ مختلف جو ہے وہ اسٹاک سے ریلیٹڈ یا فائنینشیل لٹریسی سے ریلیٹڈ ٹاپکس جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، اور ان کی کس طرح سے ان کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا جائے اور کس طرح سے ان کی آگے امپلیکیشن ہوگی آپ کی پرسنل لائف پہ. تو انشاءاللہ میں پرسنل فنانس کے اوپر یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو بھی 2 یا 3 ویڈیو انشاءاللہ ریکارڈ کر لوں گا، اور آپ کو اوور دا ویکینڈ بھی اچھا کانٹینٹ مل جائے گا جو آپ دیکھ سکیں گے. اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لوگوں کو بھی ریکمینڈ کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.